ہمارے اس معاشرے میں ظلم کی صورتحال بے حد خراب ہے۔ قبائلی صورتحال کو دیکھیں تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑ رہا ہے اور بے دریغ انسانی خون ضائع ہو رہا ہے۔ کبھی رشتہ داریوں پر فساد پھیل گیا، کبھی زمین کے ٹکڑے پر لڑائی شروع ہو گئی، کبھی کسی معمولی وجہ سے کوئی جانور کسی کے کھیت میں گھس گیا، اس پر لڑائی شروع ہو گئی، اور پھر وہ سینکڑوں لوگ اس میں ملوث ہو گئے، اور پھر وہاں سے قتل و غارت گری شروع۔ آج میرے ذکر والے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ذکر والا بولتے ہیں، ہم نقش بندی ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت اور ادب کا رشتہ رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے ہم بہترین مثال ہمارے حضور علیہ السلام کی ہے۔ کبھی بھی ہتھاں حبیبن کدہ کو نہ دکھویو۔ بٹائی صاحب نے حضور علیہ السلام کی وصف بیان کی ہے کہ حضور کے وہ مبارک ہاتھ تھے، حضور علیہ السلام کے وہ مبارک ہاتھ تھے کہ ان ہاتھوں سے کبھی بھی کسی کو رنج نہیں پہنچا، کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ آج یہ عزم کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد جو پہلے ظلم کیا ہے اس کی معافی مانگیں گے، اس کی تلافی کریں گے۔ اگر کسی کا مجھ پر قرض ہے تو میں دل و جان سے کوشش کروں گا، میں پوری محنت کروں گا کہ اس کا قرض ادا کر دوں۔ اگر کسی کی زمین پر میں نے قبضہ کیا ہے، آج کے بعد سب فقیروں یاد رکھو، اس کے بغیر آپ کو جانا نہیں ہے، میں نے کسی کے پلاٹ پر قبضہ کیا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے، میں ارادہ کر کے اٹھوں گا کہ وہ پلاٹ، وہ زمین مجھ پر حرام ہے، جس کا حق ہے اس تک پہنچے گا۔ آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ پر فخر کرے؟ آپ چاہتے ہیں میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آپ پر فخر کرے؟ آپ چاہتے ہیں جب قیامت کے دن ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم پر خوشنودی کی نظر ڈالے، خوشنودی کی نظر ڈالے؟ آپ چاہتے ہو کہ حضور علیہ السلام جن کی دربار پر جانے کے لیے ہم سب تڑپتے ہیں، جن کی خدمت میں حاضری کے لیے ہم تڑپتے ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ جب تمہاری حاضری یہاں بھی حضور علیہ السلام کا جلوہ موجود ہے، آپ موجود ہیں؟ ہم ان سے دور نہیں ہیں، وہ ہم سے دور نہیں ہیں، وہ ہمارے دلوں میں ہیں، ہمارے دائیں ہیں، ہمارے بائیں ہیں، ہمارے ہر طرف حضور علیہ السلام کا جلوہ موجود ہے۔ اگر میرے بھائیو، اگر عاشق رسول ہو اور چاہتے ہو کہ حضور علیہ السلام آپ کو اور ہمیں مسکرا کر دیکھیں، خوش ہو کر دیکھیں، اور ہمارے سر پر دست شفقت رکھیں اور کہہ دیں کہ یہ میرا امتی ہے، اور فرما دیں کہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں، تو پھر عزم کر کے اٹھو کہ ظلم کبھی بھی نہیں کرو گے، اور کسی کا حق کسی نے ہڑپ کیا ہوا ہے تو یہاں سے جانے نہ پائے، اس سے پہلے پکا ارادہ کر لے کہ میں اس کا حق اس کو واپس کر دوں گا۔ یقین کریں، میرے حضور کی دعا، میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، ان سب فقیروں کی دعا ایسے رحمت کے اور رزق کے دروازے آپ کے لیے کھولے گی، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا کہ جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہے، اور آپ مالا مال ہو جاؤ گے۔